بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ، نماز جماعت کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہونے والی ہے۔ نماز جماعت کے احکام میں بحث ہوگی۔ نماز جماعت کی فضیلت اور استحباب کو ذکر کیا جائے گا۔ نماز جماعت کے ثواب کا ذکر ہوگا۔ نماز جماعت میں امام جماعت اور مقتدیوں کی تعداد کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی اور متعلقہ روایات کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الفصل الحادی عشر فی الجماعت وہی مستحبۃ فی الفریضۃ مطلقا متأکدۃ فی الیومیہ حتی ان الصلاة الواحدۃ منها تعدل 5 او 27 صلاة مع غیر العالم ومعه 1000 ولو وقعت فی مسجد تضاعف بمضروب عددہ فی عددہا۔ کتاب الصلاۃ کی 11ویں فصل نماز جماعت کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ فِي الْفَرِيضَةِ مُطْلَقًا، نماز جماعت مستحب ہوتی ہے فریضہ نمازوں میں بطور مطلق، چاہے وہ یومیہ نمازیں ہوں چاہے وہ غیر یومیہ واجب نمازیں ہوں، ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض جو واجب نمازیں ہیں جیسے نماز جمعہ یا نماز عید فطر و عید قربان جب واجب ہوں تو ان میں جماعت پڑھنا واجب ہوتا ہے، جیسا کہ بعد میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ مطلقاً سے مراد یعنی فریضہ نمازیں چاہے یومیہ ہوں یا غیر یومیہ ہوں۔ متأکدۃ فی الیومیۃ، اور نماز جماعت کی یومیہ پنجگانہ نمازوں میں خاصی تاکید کی گئی ہے اور اس کی سفارش اور ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور ایک نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے وہ 25 یا 27 نمازوں کے برابر ہوتی ہے مع غیر العالم، جب ایک جو ہے غیر عالم پیش نماز ہو اور ایک ہی بندہ جو ہے اس کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو اقتداء میں۔ وَمَعَهُ 1000، اور جب عالم پیش نماز ہو اور ایک شخص اس کے ساتھ جماعت میں شریک ہو تو پھر 1000 رکعت کے برابر ہوتی ہے اس کا ثواب۔ وَلَوْ وَقَعَتْ فِي مَسْجِدٍ، اور اگر وہی جماعت جو ایک امام جماعت اور ایک مقتدی کے ساتھ واقع ہو مسجد کے اندر ہو، تضاعف بمضروف عددہ، تو پھر نماز کی جو فضیلت کا عدد ہے اس کو فی عددہا، نماز جماعت کی فضیلت کے عدد میں ضرب دی جائے گی، تو اس کا حاصل ضرب جو ہوگا اتنا زیادہ اس کا ثواب حاصل ہوگا۔ یہ جو 5 اور 7 ہے وہ 20 دونوں پر عطف ہے، چونکہ روایت میں بعض روایات میں 25 کا عدد آیا ہے اور بعض میں 27 کا عدد آیا ہے، اس وجہ سے او کے ساتھ اس کو عطف کیا ہے۔ اور اگر نماز جماعت مسجد میں واقع ہو تو پھر اس کا ثواب جو ہے کئی گنا زیادہ ہو جائے گا۔ مسجد کے ثواب کا جو تعداد ہے اور جماعت کے ثواب کی جو تعداد ہے اس میں ضرب دی جائے گی۔ تو مساجد کے جو ثواب ہیں وہ مختلف ہیں، جن کو مکان نماز گزار میں بیان کیا گیا تھا، ادھر انہوں نے خود بھی بیان کیا ہے۔ فَفِي الْجَامِعِ مَا غَيْرِ الْعَالِمِ 2700، تو جامع مسجد میں اگر غیر عالم پیش نماز کے ساتھ نماز جماعت پڑھی جائے تو اس کا ثواب 2700 نمازوں کے برابر ہوگا، چونکہ 27 کو جو کہ جماعت کا ثواب ہے اسے غیر عالم کے ساتھ جب پڑھا جائے اور نماز
جامع مسجد میں جو پڑھی جاتی ہے اس میں کیا کریں گے، ضرب دیں گے تو یہ 2700 بن جائے گا، 2700۔ وَمَعَهُ 100,000، اور جب عالم پیش نماز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اس جماعت کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہوگا۔ وَرُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِ الْمَأْمُومِ، اور روایت میں آیا ہے کہ یہ مقدار جو ثواب کی بیان ہوئی جامع مسجد میں غیر عالم پیش نماز کے ساتھ 2700 اور عالم پیش نماز کے ساتھ 1,00,000، تو یہ وہ ثواب ہے جو ایک مأموم اور مقتدی کے ساتھ ہوتا ہے۔ فَلَوْ تَعَدَّدَ تَضَاعَفَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ الْمَجْمُوعِ فِي سَابِقِهِ إِلَى الْعَشْرَةِ، اگر مأمومین کی تعداد زیادہ ہوتی جائے تو ہر ایک کے اضافے کے ساتھ ثواب بھی دگنا ہوتا جائے گا، بقدر المجموع فی سابقہ، جتنا سابقہ مقدار میں تھا، یعنی جب ایک کا یہ ثواب ہے تو 2 ہوگا تو 2 برابر ہو جائے گا، 3 ہوں گے تو 3 برابر ہو جائے گا، حتیٰ کہ 10 تک جب پہنچ جائیں، ثم لا یحصیہ الا اللہ تعالی، جب 10 معمومین تک پہنچ جائے تو پھر اس کا ثواب کوئی شمار نہیں کر سکتا مگر خدا بند کریم کی ذات اس کو شمار بھی کر سکتی ہے اور اپنے خزانوں سے وہ ثواب عطا بھی کرنے والی ہے۔ نماز جماعت کا فریضہ میں جو استحباب ہے اور اس کی جو ایک فضیلت ہے، اس پر اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے، یعنی تمام علماء و فقہاء شیعہ امامیہ کا اتفاق ہے، جیسا کہ منتہی المطلب علامہ حلی اور ذکرہ شیعہ شہید اول سے اس اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ صحیح زرارہ و فضیل بن یسار بھی اس پر دلالت کرتی ہے، راویوں کا بیان ہے، قلنا لہ الصلاۃ فی جماعت فریضۃ ہے، یا نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا فریضہ اور واجب ہے؟ فرمایا الصلاۃ فریضۃ ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلھا ولکنھا سنۃ من ترکھا رغبۃ عنھا وعن جماعت المؤمنین من غیر علت فلا صلاۃ لہ، نماز تو واجب ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا وہ واجب نہیں ہوتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جس نے اس کو بے رغبتی کی وجہ سے چھوڑا اور اس نے مومنین کی جماعت سے منہ موڑا بغیر کسی علت کے، تو اس کی نماز پھر کمال اس کا شمار نہیں ہوگا۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب نماز جماعت میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح عبداللہ بن سنان کوفی وزیر مشیر جلیل القدر شخصیت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، الصلاۃ فی جماعت تفضل علی کل صلاۃ الفرد ب24 درجہ تکون 25 صلاۃ، نماز جو جماعت میں پڑھی جاتی ہے وہ ہر فرادہ نماز سے 24 درجے کیا رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے، تو ٹوٹل جو اس کے درجے بنیں گے وہ 25 نماز کے برابر ہوگی، 24 درجے فضیلت کے اور ایک فرادہ کی بھی وہ شمار ہوگی۔ اسی طرح دوسری بھی بہت سی روایات اس کی دلیل ہیں، حالانکہ دعویٰ یہ ہے کہ آخری جو ہے وہ مقام بیان مشروعیت جماعت میں نہیں ہے ہر فریضہ میں، بلکہ فرادہ نماز کے ثواب پر جماعت کے ثواب کو بیان کرتی ہے۔ اسی طرح پہلی جو روایت ہے زرارہ اور فضیل کی، تو اس کا انصراف ہے یومیہ نمازوں کی طرف، اس لیے غیر فرائض یومیہ میں جماعت کی مشروعیت کی دلیل نہیں ہوگی مگر نماز جنازہ اور آیات میں کہ ان کی بحث گزر چکی ہے، اور نماز احتیاط جو واجب ہوتی ہے، نماز طواف اور نظر والی جو نماز ہوتی ہے، تو اس میں جماعت کی مشروعیت کی دلیل نہیں ہے۔ یومیہ میں نماز جماعت کا استحباب تاکید کی گئی ہے اس کی، اور یہ ضروریات دین میں سے ہے، یعنی تمام مسلمان اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، روایات بھی سابقہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں اور بھی ہیں۔
صحیح زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر راوی ہیں امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا ما یروی الناس ان الصلاة فی جماعہ افضل من صلاة رجل وحدہ ب25 صلاة فقال صدقوا۔ جو لوگ روایت کرتے ہیں کہ جماعت میں ایک نماز وہ فرادہ نماز سے 25 درجے افضل ہوتی ہے، فرمایا وہ سچ کہتے ہیں۔ وسائل الشیعہ باب 33 ابواب احکام المساجد میں یہ روایت موجود ہے۔ محمد بن عمارہ کی روایت ہے، ارسلت الى ابی الحسن الرضا اسألہ عن الرجل یصلی المکتوب وحدہ فی مسجد الکوفہ افضل او صلاته فی جماعہ فقال الصلاة فی جماعت افضل۔ میں نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کرنے کے لیے رسالہ اور خط بھیجا کہ ایک شخص واجب نماز کو مسجد کوفہ میں پڑھے یہ افضل ہے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے؟ فرمایا الصلاۃ فی جماعت افضل، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے تو یہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ اور عبداللہ بن ابی یعفور کوفی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بإحراق قوم فی منازلهم كانوا يصلون فی منازلهم ولا يصلون الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله أنا ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحذر الجماعة۔ امام نے فرمایا کہ نبی اکرم نے ایک قوم ایک جماعت کے گھروں کو جلانے کا جو ہے بلکہ ان کو گھروں سمیت جلانے کا ارادہ کیا جو گھروں میں نماز پڑھتے تھے اور جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک نابینا شخص آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی مولا میں نابینا ہوں اور آواز تو سنتا ہوں اذان کی لیکن مجھے جماعت تک لے آنے والا کوئی نہیں ملتا تاکہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ سکوں۔ نبی اکرم نے فرمایا اپنے گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھ لو اور جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ وسائل الشیعہ باب دوم ابواب نماز جماعت میں ہے۔ اور اسی عبداللہ بن یعفور کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا صلاة لمن لا يصلی فی المسجد مع المسلمین الا من الا، جو شخص مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے مگر کوئی مجبوری ہو۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا غیبت لمن صلی فی بیتہ وراغب عن جماعتنا ومن راغب عن جماعت المسلمین وجب علی المسلمین غیبتہ وسقطت بینہم عدالتہ وواجب ہجرانہ واذا رفع الی امام المسلمین انذرہ وحذرہ فإن حضر جماعت المسلمین وإلا احرق علیہ بیتہ۔ نبی اکرم نے فرمایا جو شخص گھر میں نماز پڑھے اور ہماری مسلمانوں کی جماعت سے بے رغبتی کرے تو اس کی غیبت نہیں ہوتی، یعنی غیبت حرام نہیں ہوتی، اور جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے بے رغبتی کرے تو مسلمانوں پر اس کی غیبت کرنا واجب ہے اور اس کی عدالت کو ساقط کرنا بھی لازم ہے اور اس کی جو ہے اس سے بے تعلقی کرنا بھی لازم ہے۔ جب مسلمانوں کے امام کی طرف اور ان کے پیشوا رہنما کی طرف یہ بات پہنچے تو اس کو ڈرائے، اور جب اگر وہ مسلمانوں کی جماعت میں حاضر ہو تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے گھر کو اس پر جلا دیا جائے۔ وسائل الشیعہ باب 41 میں ہے۔ تو یہ ساری شدید اس کی تاکید کے لیے ہیں۔ تو یہ جو 25 کے برابر والی فضیلت ہے یہ صحیحہ عبداللہ ابن سنان میں موجود ہے، اور 27 والی جو روایت ہے وہ نہیں ملی مگر شہید ثانی نے روض الجنان شرح ارشاد الاذہان علامہ ہلی میں فرمایا ہے، نبی اکرم سے منقول ہے کہ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد وهو الفرد ب27 درجہ۔ نبی اکرم سے منقول ہے کہ نماز جماعت فرادہ پر 27 درجے فضیلت رکھتی ہے، اور شہید اول نے اسے ذکر شیعہ میں نقل کیا ہے اور اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اسے صحاح
ستہ میں ابو سعید خدری کے واسطے سے اسے نقل کیا گیا نبی اکرم سے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ عالم کے ساتھ وہ 1000 درجے بہتر ہوتی ہے، تو شہید نے نفلیہ میں امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، نماز جو عالم کے پیچھے ہوتی ہے وہ 1000 رکعت ہے، اور قرشی یعنی سید کے پیچھے 100 درجے ہے، اور عربی کے پیچھے 50 اور مولا کے پیچھے 25 درجے ہے۔ تو یہ مولا سے مراد ہوئی غیر عربی ہوگا۔ مستدرک الوسائل باب 23 ابواب نماز جماعت میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اگر مسجد میں ہوتی ہے تو مسجد کی فضیلت کی تعداد کو جماعت کی فضیلت کی تعداد میں ضرب کیا جائے گا۔ نماز جو مسجد الحرام میں ہے 1,00,000 درجے ہے، اور مسجد نبوی 10,000 درجے ہے، اور مسجد کوفہ اور مسجد اقصی 1000 درجے ہے، مسجد جامع 100 درجے، اور مسجد قبیلہ 25، اور بازار کی مسجد 12 درجے ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو فرمایا ہے کہ جامع مسجد میں غیر عالم کے ساتھ 2700 ثواب ہوگا، تو یہ 100 کو جو کہ جامع مسجد کا ثواب ہے 27 میں ضرب دیں گے جو جماعت کا ثواب ہے، اور عالم کے ساتھ وہ 1,00,000 ہوگا، تو جامع مسجد میں عالم کے ساتھ 1,00,000 ہے، چونکہ 100 کو ضرب دیں گے جو جامع مسجد کا ثواب ہے، 1000 جو عالم کے ساتھ جماعت کا ثواب ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ یہ روایت میں ہے کہ جب اتحاد ماموم ہو، ایک شخص ہو مامون اور مقتدی، تو یہ ثواب معین یہ ایک ماموم کی صورت میں ہے، جب یہ 10 تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کا ثواب سوائے اللہ تعالی کی ذات کے کوئی نہیں گن سکتا۔ اس کو روایت کیا شیخ ابو محمد جعفر بن احمد قمی نے اپنی سند سے ابو سعید خدری سے، نبی اکرم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آیا 70,000 فرشتوں کے ساتھ نماز ظہر کے بعد، اور عرض کی یا محمد ان ربک یقرئک السلام و اہدی الیک ہدیتین لم یہدھا الی نبی قبلک، آپ کے رب نے تمہیں سلام کہا ہے اور آپ کو 2 ہدیے دیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے۔ قلت مل ہدیتان، میں نے کہا کہ کیا وہ ہدیے ہیں؟ فرمایا الوتر 3 رکعات والصلاۃ الخمس فی جماعہ، نماز وتر 3 رکعتیں اور نماز پنجگانہ جماعت میں۔ قلت یا جبرائیل وما لامتی فی الجماعہ، میں نے کہا اے جبرائیل میری امت کا جماعت میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا یا محمد اذا کان اثنین کاتب اللہ لکل واحد بکل رکعہ 150 صلاۃ، واذا کانوا ثلاثہ کاتب اللہ لکل منہم بکل رکعہ 600، واذا کانوا 4 کاتب اللہ لکل واحد بکل رکعۃ 1200 صلاۃ، واذا کانوا 5 کاتب اللہ لکل واحد بکل رکعۃ 2400 صلاۃ، وَإِذَا كَانُوا 6 كَاتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ 4,800 صلاة، وَإِذَا كَانُوا 7 كَاتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ 9,600 صلاة، وَإِذَا كَانُوا 8 كَاتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ 9,600 صلاة، وَإِذَا كَانُوا 8 كَاتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ 19,200 صلاة، وَإِذَا كَانُوا 9 كَاتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ 36,400 صلاة، وَإِذَا كَانُوا 10 كَاتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ 70,200 صلاة، فما زادوا على 10 فلو صارت السماوات كلها مدادا والاشجار اقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا ان يكتبوا ثواب ركعة واحدة۔ فرمایا جب 2 نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے
ہر رکعت کے بدلے میں 150 نماز لکھتا ہے۔ جب 3 ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے لیے 1 رکعت کے بدلے 600 نماز لکھتا ہے۔ جب 4 ہوتے ہیں تو ہر رکعت کے بدلے میں ان میں سے ہر ایک کے لیے 1200 نمازیں لکھتا ہے، اور جب 5 ہوتے ہیں تو ہر رکعت کے بدلے میں ان میں سے ہر ایک کے لیے 2400 یعنی 2400 نمازیں لکھتا ہے۔ جب 6 ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہر رکعت کے بدلے میں 4800 نمازیں لکھتا ہے۔ جب 7 ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہر رکعت کے بدلے میں 9600 نمازیں لکھتا ہے۔ جب 8 ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہر رکعت کے بدلے میں 19200 نمازیں لکھتا ہے۔ جب 9 ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے ہر رکعت کے بدلے میں 36400 نمازیں لکھتا ہے۔ جب 10 ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے ہر رکعت کے بدلے میں 72800 نمازیں لکھتا ہے۔ جب 10 سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اگر سارے آسمان سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں اور ثقلین جو ہے ملائکہ کے ساتھ لکھنے والے بن جائیں تو 1 رکعت کا ثواب بھی نہیں لکھ سکتے۔ یا محمد تکبیرۃ یدرک المؤمن مع الامام خیر لہ من 60,000 حجۃ وعمرۃ وخیر من الدنیا وما فیہا 70,000 مرہ۔ ایک تکبیر جو مومن امام جماعت کے ساتھ درک کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے 60,000 حج و عمرہ اور دنیا و ما فیہا سے 70,000 مرہ 70,000 مرتبہ وہ بہتر ہے۔ وَرَكَعَةٌ يُصَلِّيهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ مِّن 100,000 دینار يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ۔ ایک رکعت جو مومن امام جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ 1,00,000 دینار سے بہتر ہے جو مساکین پر صدقہ کرے۔ وَسَجْدَةٌ يَسْجُدُ الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِتْقِ 100 رقبہ، اور ایک سجدہ جو مومن امام جماعت کے ساتھ انجام دیتا ہے تو وہ 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ مستدرک الوسائل باب اول ابواب نماز جماعت میں یہ حدیث موجود ہے۔